बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्द बदल करने का फैसला किया और उसके बाद एक हफ्ते के दौरान हमने देखा कि 21 रुपए पेट्रोल की कीमत पे और 55 रुपए डीजल की कीमत में इजाफा किया गया। महंगाई का एक तूफान आ गया है। टमाटर इस टाइम मार्केट में 400 रुपए फरोख्त हो रहे हैं। गंदम की 10 लाख टन की प्रोक्योरमेंट हम करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि गंदम हमारे पास वाफिर मिकदार में जो है इस दफा उसकी फसल आई है और हमारे पास जो बम्पर क्रॉप है वो हुई है, लेकिन इसके बावजूद हम क्यों बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं? हमने प्रोक्योर नहीं की, किसानों को उनका रेट सही नहीं दिया और अब हम डॉलर्स में ये खरीदेंगे। हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसीज हैं, ओपोजिशन उस पर एहतजाज करती नजर नहीं आ रही। ओपोजिशन का फोकस सिर्फ एक शख्सियत है और वो इमरान खान साहब की शख्सियत है। 5 अगस्त को भी एहतजाज जो हो रहा है वो इमरान खान साहब के 3 साल मुकम्मल होने पर जेल में एहतजाज करती नजर आएगी पीटीआई, लेकिन वो एहतजाज भी खातिर खा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। अवाम का हकूक जो है, अवाम के जो राइट्स हैं वो गसब किए जा रहे हैं, उनका मदावा कौन करेगा? कोई सियासी पार्टी आगे आकर ये चैलेंज कबूल करने को तैयार नहीं है। सियासी बयानबाजियां जरूर की जा रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक खला मौजूद है और इस खला के होते हुए खदशा ये जाहिर होता है कि कोई तहरीक, नई तहरीक कोई इसकी जगह ले लेगी। जैसे भारत में हम देखें, काकरोच जनता पार्टी ने जगह ले ली और फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स की जानिब से भारत में किया गया, जो कि इस टाइम मोदी की उसने बुनियादें हिला दी हैं और हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों तक उसका दायरा कार वसी हो रहा है। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं और ये इसी के बाइस था। ओपोजिशन ने जब वहां पर अपना किरदार अदा नहीं किया और जनरेशन जी के हकूक का इस्तेहसाल मुसलसल होता रहा, तो फिर काकरोच जनता पार्टी जो है वो हमें नजर आई और उसका एहतजाज का दायरा कार आए रोज के साथ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में इस टाइम एहतजाज कोई नहीं हो रहा, लेकिन आवाम मुसलसल पिसे जा रही है। हुकूमत की पॉलिसीज ऐसी हैं जिसके बायस आवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ना है। टमाटर इस टाइम 400 रुपए किलो मार्केट में फरोख हो रहे हैं। एक गरीब आदमी जाए तो जाए कहां? आज इस पर बात करेंगे कि हुकूमत जो दावेदार है कि कहती है कि हम मईशत बेहतर करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक क्या करती नजर आई है हुकूमत और किस फ्रंट पर? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, हमें ज्वाइन किया है। असलम गौरी साहब ने सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे साथ मौजूद होंगी। शुमाइला राना साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा। अब तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। शुमाइला साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, 400 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं, इसके साथ हम देखें एक हफ्ते के अंदर 21 रुपए पेट्रोल और डीजल 55 रुपए बढ़ चुका है। क्या कर रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जो मसाइल का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है उसकी जो मैं बुनियादी वजह ये समझती हूँ कि जब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ के ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पे जो कीमतों में इजाफा है उसकी वजह कोई हुकूमत की नेग्लिजेंस खुदा न खास्ता नहीं है। उसका एक खित्ते की कशीदा सूरत हाल है जिसका अवाम को भी इदराक है, आपको भी मालूम है कि जो इस वक्त खित्ते के हालात हैं और जिसमें हमने अपना बहुत जिसे इस ईरान और अमेरिका की जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने अपना बड़ा कलीदी और मुस्बत रोल अदा किया। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान का ही सिर्फ इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इस वक्त ये मामला है कि जहाँ जहाँ भी आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो वो ममालिक जो तेल की पैदावार करते हैं उनमें भी ये इम्पैक्ट आया देखने के लिए, उन पे भी ये इंक्रीज आया है। तो लिहाजा जिस वक्त आप अपना आलमी मंडी से तेल को खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेस भी लगते हैं और वो जब तक पाकिस्तान तक पहुंचता है तो वो उसकी जो रेट है वो नहीं रहता उसके अंदर। चलें मैं फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी शेयर सम फैक्ट्स। पाकिस्तान 16% इंक्रीज इन डीजल, इंडिया 0 चेंज, बांग्लादेश 0 चेंज, अफगानिस्तान 1 रुपीज जो है वहां पे वो चेंज आया है, 1% चेंज आप चलें कह दें। पाकिस्तान में 51 रुपए, अब वो 55 रुपए पे चला गया डीजल। और आपने ये रीजन यही है, साउथ एशिया, इसी साउथ एशियन रीजन का है जहां पे जो ममालिक तेल ना प्रोड्यूस करते हैं
نہ ہی وہ ان کا اپنا کوئی ذخیرہ اندوزی ہے ایسی. یہ سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں آبنائے حرمت سے. کیوں ہے ایسا کہ پاکستان میں اتنا چینج آیا, ادھر نہیں چینج آیا؟ دیکھیے کوئی بھی حکومت جو ہے, عوامی حکومت, اپنی عوام کے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتی. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو جس کی وجہ سے, دیکھیں جو گورنمنٹ ہے اس کو بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے, اور اوگرا کی تو ڈیوٹی ہی یہی ہے. ہم نے اسی لیے اس کو روزانہ کی بنیاد پہ جو مانیٹرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ کیا. اس کی ایک ریزن تھی کہ اس کو ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ نہ ہو سکے, اس کی طلب اور رسد میں جو کمی ہے وہ نہ ہو, اس کی ترسیل کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی اگلے ہفتے تیل کی قیمت شاید بڑھ جائے تو اس سے پہلے ہم ذخیرہ کر لیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر حکومت نے کام کیا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جو آپ نے ابھی فیکٹس دیے ہیں اس کے اندر اگر وزیر پیٹرولیم کی اگر بات آپ سنیں اور ان کی بات کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کو بخوبی یہ بات سمجھ آئے گی جو ہم نے بھی بات سنی ہے ان کی, کہ کوئی بھی حکومت, کوئی بھی لوگ, چاہے وہ ہماری حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, کسی دوسری جماعت سے ہو, وہ اپنی عوام کے اوپر کبھی بھی ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. اور جب یہ کام ہوتا ہے تو اس کے اندر عوام جو ہمیں معلوم ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے, اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے لوگوں کی زندگی میں مشکلات کھڑی کی ہیں. کیونکہ میں خود ایک مڈل کلاس جو ہے وہ اور گراس روٹ لیول سے آئی ہوں, تو میں ان چیزوں کو سمجھ سکتی ہوں کہ جب بھی یہ چیزیں آتی ہیں اس کا امپیکٹ آپ کی لائف سٹائل کے اوپر, اٹس فائن, آپ درد رکھتی ہیں عوام کا, آپ آرگیومنٹس دے رہی ہیں, اٹس فائن. 1.8 بلین جو کہ بیوروکریٹس کو گرانٹ آپ نے دی, اسے کیسے جسٹیفائی کریں گے ایسے وقت میں جب لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پھر وہی طرف بات آ گئی کہ جو ان کی جس محکمے کی گرانٹ ہے ان کے پاس وہ فنڈز ہیں, وہ اس فنڈ کو یوٹیلائز کیا گیا ہوگا. میرے پاس اس کی خبر نہیں ہے, لہٰذا اس کے اوپر میں بہت زیادہ بات کرنے سے گریز کروں گی. لیکن آئی ایم پریٹی شیور, میں اس بات کے اوپر 100% مجھے یقین ہے کہ یہ عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوتا ہے ہماری حکومت میں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں جس وقت پیٹرولیم مصنوعات بڑھی تھی, سب سے پہلے وزیر اعظم نے اپنے حلقہ کے اندر اپنے وزراء سے, مشیران سے, معاونین سے, اراکین قومی اسمبلی سے کی تنخواہوں کو کاٹ دیا گیا. اور ان کی میرا خیال سے ان کا جواب آ گیا, آپ نے جواب سن بھی لیا. جی شمائلہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں ہمایوں صاحب سے اس پہ بات کروں. میں شمائلہ صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کوئی بھی عوامی حکومت جو ہوتی ہے نا, جو عوام سے ہوتی ہے, وہ اپنے لوگوں کے اوپر کبھی پریشر نہیں ڈال سکتی. اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انڈیا کی جو عوامی حکومت ہے اس نے اپنے اوپر پریشر نہیں ڈالا, زیرو پریشر بڑھایا, مطلب زیرو ریٹ کیا ہے. اب اس کے یہ سری لنکا کر لے, بنگلہ دیش کر لے, نیپال کر لے, ان سب نے, یہاں تک کہ ایون بنگلہ دیش نے افغانستان نے صرف 1.4% بڑھایا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری حکومت عوامی ہے نہیں نا. 17 سیٹوں کے بعد یہ عوامی کہاں سے ہو گئی؟ ٹھیک ہے, اب میں اس کا پیروڈی نہیں بنانا چاہتا ورنہ اس لحاظ سے. لیکن اینی وے بات یہ ہے کہ دوسری بات دیکھیں, اگر یہ عوامی حکومت ہوتی اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ عوام کا پیسہ کبھی نہیں لگاتے, تو یہ 11 ارب روپے کی بجائے کہ جہاز خریدنے کے بجائے انڈین پنجاب کی طرح یہ 11 ارب روپے کے ایک IPP خرید کے عوام کو فری بجلی دے دیتی. لیکن ان کا آپ نے اب یہ تو شمائلہ صاحبہ تو ایک اچھی خاتون ہے جو کہ آپ کے سامنے بتا رہی ہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے, ورنہ اگر کوئی اور ہوتا کہتے ہیں ہاں کیا, خریدا, کیا, پیٹرول مہنگا کر دیا, کیا کر لیں گے, فلانا کر لیا. اور وہ جو جس کیا کہہ سکتے ہیں اسے, غرور تکبر سے جو سر جھٹکایا وہ اپنی جگہ. مطلب آپ یہ عوامی حکومت نہیں ہے. یا اگر عوامی حکومت ہوتی نا, یہ کبھی یہ لفظ نہ کہتے کہ میں بلو بلڈڈ پنجابی ہوں. بلو بلڈڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ حکمران لوگ ہوتے ہیں, رائل لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے کہ میں بھی ایک عام پنجابی ہوں. لیکن کیا ہے, میں بلو بلڈڈ پنجابی ہوں. چلیں اس پہ میں اسلم غوری صاحب سے, غوری صاحب فائنلی ہم یہ دیکھیں گے کہ اب جو ہے عوام کے دکھوں کا مداوا ہوگا, کوئی کہیں سے تو ریلیف ملے گا, کوئی تو ایک امید کی کرن نظر آئے گی کسی کو.
میں تھوڑا سا ریلیف آپ کو بتا دوں. جیسے ہی ایران کی جنگ لگی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں فوراً یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس اتنا تیل کا سٹاک موجود ہے, اور جناب اس کے ساتھ ہی ایک دم پرائس بڑھا دیا گیا. سٹاک موجود تھا ان کے پاس. پھر اس کے بعد جب ریٹ ڈاؤن ہوئے ہیں تو ریٹ ڈاؤن اس وقت انہوں نے کیے جب جہاز سستے والا ان تک پہنچ گیا. عوام کے تو ان کو اتنا خیال ہے. میں عوامی خیال کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ملتان میں ایک شخص بے گورو کفن لاش لے کے پہنچ گیا, اور وہ جناب قبرستان میں کھڑا تھا کہ مجھے بچہ دفن کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. آج تک نہ صوبائی نہ وفاقی کسی منسٹر نے یا MNA نے اس سے رابطہ وہاں جا کے نہیں کیا, نہیں پوچھا. یہ عوام کی ہمدردی کی بات کر رہا ہوں. لاکھوں لوگ راولا کوٹ میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور عوامی قیادت ساری کشمیر میں موجود ہے. محترمہ بھی کشمیر سے تشریف لائی ہیں, تو ان کو کوئی پوچھ رہا ہے یا نہیں پوچھ رہا؟ وہ عوام ہے یا جانور ہے جو 1.5 مہینے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ تو انسان ہے, عوام ہے. اس ملک میں بدقسمتی یہ بتا رہا ہوں میں, اس وقت ملک مافیاز کے انڈر کنٹرول چلا گیا ہے. تو یار یہ آپ نے مافیاز کے انڈر کنٹرول چلا گیا, یہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم یوز ہو گئے تھے اس ٹائم پہ جب یہ میری بات پوری سن لیجیے ذرا. پہلے میری بات پوری, جو پہلا سوال ہے مجھے اس کو کرنے دیجیے. یہ مافیاز کے کنٹرول میں چلا گیا ہے. کبھی ٹیکسٹائل مافیا, کبھی شوگر مافیا, اور اب جناب یہ جو پیٹرول مصنوعات کا مافیا. ملک مافیاز کے کنٹرول میں ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس ملک کی 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم ودن 2 منتھ غائب ہو گئی. اور یہ پنجاب گورنمنٹ کا فگر دے رہا ہوں میں آپ کو. پنجاب گورنمنٹ نے سندھ میں بھی داخلے پہ پابندی لگائی. اسلم صاحب یہ سارے جب ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کون لایا, آپ کو نہیں معلوم کون لایا, کون سب سے آگے تھا. میں ان کی عوامی ہمدردی کی بات کر لوں تاکہ عوام کی آواز تو پہنچ جائے نا. کم از کم شاید ان کو پتہ نہ ہو نا, میں بتانا چاہ رہا تھا. پلیز سن لیں میری بات. 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم ودن 2 منتھ ان کی چوری ہوئی ہے پنجاب کی. اور وہ چوری نہیں ہے, ان کے منسٹروں کے گوداموں میں انہوں نے ڈائریکٹ پرچیز کر کے اس کو بلیک کرنے کے لیے رکھ لیا ہے. صحیح. اور اس وقت ان کا ارادہ ہے پاکستان کے لیے گندم باہر سے امپورٹ کرنے کا. ٹھیک. اس وقت اگر جو گندم باہر سے آئے گی وہ $350 تک پاکستان میں پہنچ جائے گی. اور اگر وہ ہم منگواتے ہیں 1 ملین ٹن باہر سے منگواتے ہیں تو کم از کم ہمیں اس کے لیے $35 کروڑ کی ضرورت ہوگی. مجھے بتائیں یہ کہاں سے پیسہ آئے گا؟ تو میرا اور آپ کی جیبوں سے نکالا جائے گا, ہمارا ہی خون چوسا جائے گا نا. صحیح. ٹیکسٹائل مل کے 300 ٹیکسٹائل ملے. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں شمائلہ صاحبہ سے اس کا جواب بھی لوں گا, لیکن ویری کوئکلی آئی وانٹ ٹو آسک یو دا پرٹیننٹ کوسچن. آپ لوگ یوز ہوئے تھے سر؟ بالکل نہیں ہوئے. آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی, ہاں بالکل نہیں ہوا. ہم نے ایسی کوئی بات, دیکھیں الفاظ کے ہیر پھیر سے آپ بات کو کچھ بھی الفاظ کیا, ایسی بات نہیں تھی. آپ لوگوں نے ان لوگوں کو انسٹال کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے ان کو انسٹال نہیں کیا نہ. ہمارا دیکھو موجودہ الیکشن آپ لوگ تحریک لیڈ کر رہے تھے, دوسرے الفاظ میں استعمال کر لیں. میں بات تو سن لیجئے, وہی تو کرنا چاہ, میری پوچھ کرنے دیں گے تو ٹھیک ہے. آپ وکیل بن کے اجرا تو میں کرے رہا. اچھا آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ موجود ہے. میں صرف آپ کا ورژن جاننا چاہتا ہوں. کراچی سے جب میں چلا تھا آزادی مارچ لے کے, میرے ساتھ میرے علاوہ کوئی پارٹی نہیں تھی. پیپلز پارٹی نے مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ بلاول صاحب سکھر سے میرے ساتھ شامل ہوں گے, لیکن وہ نہیں شامل ہوئے, نہ ان کے بندے شامل ہوئے تھے. مسلم لیگ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جب پنجاب میں جب آپ کا آزادی مارچ داخل ہوگا تو جگہ جگہ پہ کھانا اور پانی کی سبیلیں ہم لگائیں گے اور ویلکم کریں گے لاہور میں آپ کو. اب پوری رات لاہور میں رہے تھے, ہمیں کسی نے ویلکم نہیں کیا, کسی نے ہمیں نہیں پوچھا. کوئی مسلم لیگ کا ایک UC لیول کا عہدیدار بھی ہمارے پاس نہیں ہے. پوری رات لاہور میں رہیں گے. اور نیکسٹ ڈے جب لاہور سے روانہ ہونے لگے تو اس وقت قمرالزمان قاہرہ لالا موسیٰ سے ہمیں ریسیو کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. یہ وہ اس تحریک کی بات کر رہا ہوں جس طریقے آپ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کی وجہ سے سب کچھ ہوا. ہم اکیلے تھے. جب ہم پہنچ گئے یہاں پر تو پھر ہمارے ٹرکوں پہ سارے سوار ہو گئے. پھر کسی نے کہا کہ میری CV لے لو, میں 6 مہینے میں دنیا تبدیل کر دوں گا. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا. میں آپ کی بات سمجھ گیا. پوائنٹ آپ کا آگے. ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس سر؟ نہیں, میں بتاؤں آپ کو, ہم نے اس حکومت کے خلاف جو تحریک چلائی تھی
मैंने पहले भी कहा कि कुछ ऐसे मसाइल थे जिनकी वजह से हमने चलाई थी, जो आज ये हुकूमत भी वही कर रही है। चलिए शुमाइला साहब, अब उससे फायदा किसको हुआ, इससे अलहदा का फायदा किसको हुआ, वो एक अलहदा चीज है। ठीक, हम फायदा किसने उठाया, वो एक अलहदा चीज है। लेकिन ये कहा जाए कि हम उसको हुकूमत देने में कोई हिस्सेदार है, इन्होंने हमसे किसी इत्तेहाद ही नहीं किया। मौजूदा इलेक्शन जो हुआ है 2024 वाला, ना पीपीपी में इत्तेहादी थी, ना मुस्लिम लीग में इत्तेहादी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आपके